بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تقلید کی تعریف کے متعلق میں نے کچھ گزارشات آپ کے سامنے عرض کر دی تھیں۔ پھر میں نے آپ کے سامنے پچھلے سبق میں جو بات شروع کی تھی وہ تقلید کی اقسام کے متعلق تھی۔ میں نے آپ کے سامنے یہ بات پیش کی تھی کہ تقلید کی دو قسمیں ہیں، ایک کو تقلید مطلق کہا جاتا ہے اور ایک کو تقلید شخصی کہا جاتا ہے۔ تقلید مطلق کا مطلب یہ ہے کہ مسائل اجتہادیہ میں آپ کسی بھی مجتہد کی تقلید کر لیں یا مجتہدین کی تقلید کو آپ تسلیم کرتے ہیں، یہ تقلید مطلق ہے۔ اور اگر مسائل اجتہادیہ میں آپ کسی خاص مجتہد، کسی معین شخص کے پیچھے چلتے ہیں، اس کی تقلید کرتے ہیں تو یہ تقلید شخصی کہلاتی ہے، شخص کی آپ تقلید کر رہے ہیں۔ تو یہ دو قسمیں ہیں تقلید کی جن کا میں نے پچھلے سبق میں آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا۔ اب ہم سب سے پہلے تقلید مطلق کے دلائل آپ کے سامنے عرض کریں گے کہ مطلقاً تقلید قرآن کریم سے، احادیث سے، امت کے اجماع سے کیسے ثابت ہے، اس پر ہم نے آپ کے سامنے دلائل پیش کرنے ہیں۔ تو اب موضوع چل رہا ہے تقلید کے دلائل کا۔ پہلے ہم مطلقاً تقلید کے دلائل پیش کریں گے، پھر تقلید شخصی کے دلائل بھی آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ۔ تو ہمارے پاس تقلید پر جو سب سے پہلی دلیل ہے وہ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت میں ہے، جسے ہم سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک مضمون بیان کیا ہے اور وہ مضمون ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے، سیدھے راستے پر چلا دے۔ پھر اسی صراط مستقیم کی اللہ تعالیٰ نے خود ہی وضاحت بیان کر دی، صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم سے مراد وہ صراط ہے، وہ راستہ ہے، الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر آپ نے انعام فرمایا، یعنی اے اللہ آپ نے جن پر انعام فرمایا وہ سیدھے لوگوں کا راستہ ہے، وہ صراط مستقیم ہے، اس راستے پر ہمیں بھی چلا دے۔ اب یہ سورۃ الفاتحہ ہے، اس کو ہم صبح و شام پڑھتے ہیں، ہر نماز میں اس کی تلاوت سنتے ہیں یا کرتے ہیں۔ انفرادی طور پر پڑھتے ہیں نماز تو اس میں ہر رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ کی قرات ہوتی ہے، امام کے پیچھے پڑھتے ہیں تو خاموشی کے ساتھ اس کو سنتے ہیں۔ تو یہ صراط مستقیم ہے جس کو ہم ہر وقت اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اس کی خود تفسیر اللہ تعالیٰ نے صراط الذین انعمت علیہم سے کی ہے، کسی مفسر نے اس کی تفسیر بیان نہیں کی، اللہ نے خود اس کی تفسیر بیان کی۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم سے کون سا راستہ مراد ہے؟ الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ یوں بھی فرما سکتے تھے صراط القرآن والحدیث، کہ صراط مستقیم سے وہ راستہ مراد ہے جو قرآن کریم اور حدیث پاک پر مشتمل ہے۔ کیا معنی؟ کہ قرآن کریم کھول کے دیکھ لو تمہیں سیدھا راستہ سمجھ میں آ جائے گا، حدیث پاک کھول کے دیکھ لو تمہیں راستہ سمجھ میں آ جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ صراط الذین انعمت علیہم،
اس کو میں اگر دوسرے الفاظ میں سمجھانا چاہوں تو آپ اس کو سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی تفسیر صراط اہل العلم والعمل سے کی ہے۔ اہل العلم والعمل، علم اور عمل والے افراد کا راستہ، یہ نہیں فرمایا صراط العلم والعمل، اہل العلم والعمل، اس سے قرآن کریم کی تفسیر ہوئی ہے، صراط العلم سے نہیں ہوئی۔ اگر آپ علم والوں کی بات کو مان کر ان کے پیچھے چلتے ہیں تو یہ صراط مستقیم ہے، اور اگر آپ اہل علم کو کراس کر کے پس پشت ڈال کر براہ راست علم کے پیچھے چلنا شروع کرتے ہیں تو یہ صراط مستقیم کی تفسیر نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ غلط راستہ ہے یا ایسا ہے یا ویسا ہے، لیکن یہ صراط مستقیم کی تفسیر نہیں ہے۔ اگر صراط القرآن والحدیث ہوتا تو یہاں صراط العلم مراد ہوتا، یہاں ہے صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، تو وہ لوگ اہل العلم والعمل، علم والے اور عمل والے افراد ہیں، ان کا راستہ یہاں مراد ہے۔ اب علم والوں کے پیچھے آپ چلیں گے، عمل والوں کے پیچھے آپ چلنا شروع کریں گے تو اہل علم اہل عمل کے پیچھے چلنا یہی تقلید کہلاتا ہے۔ تو قرآن کریم کی اس پہلی صورت میں تقلید کی دلیل موجود ہے، اور اس کی میں نے آپ کے سامنے وضاحت بھی عرض کر دی۔ لیکن اگر کسی کو یہ وضاحت نہ سمجھ میں آئے تو میں اس کو ایک اور انداز میں بھی بیان کر دیتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم مجھ سے صراط مستقیم مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ آگے اسی کی تفسیر فرما رہے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم سے ان لوگوں کا راستہ مراد ہے جن پر ہم نے انعام کیا۔ اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اے باری تعالیٰ آپ یہ تو بتا دیجئے کہ آپ نے انعام کن کے اوپر کیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء کے اندر آیت موجود ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا وہ کون سے افراد ہیں؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، یہ انعام یافتہ افراد ہیں، افراد ہیں، ان کے راستے کو صراط مستقیم کی علامت قرار دیا گیا ہے، ان کا راستہ صراط مستقیم قرار دیا گیا ہے، اور یہ سارے کے سارے افراد ہیں۔ انبیاء کے پیچھے چلیں صراط مستقیم پر چل رہے ہیں، صدیقین کے پیچھے چلیں صراط مستقیم پر چل رہے ہیں، شہداء کے پیچھے چلیں صراط مستقیم پر چل رہے ہیں، صالحین کے پیچھے چلیں تو آپ صراط مستقیم پر چل رہے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی تفسیر ہے، کسی مفسر نے بیان نہیں کی، خود اللہ نے بیان کی ہے۔ تو قرآن کریم کی پہلی صورت، اس میں تقلید کی دلیل موجود ہے، اور وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ صالحین افراد ہیں نا، شہداء بھی افراد ہیں، صدیقین بھی افراد ہیں، نبیین بھی افراد ہیں۔ نبیین سے مراد حدیث تو نہیں ہے، صدیقین سے مراد کتاب اللہ تو نہیں ہے، یا آپ یہاں سے مراد کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ لیں گے یا حدیث رسول اللہ مراد لیں گے؟ یہ سارے کے سارے افراد ہیں، یہ انعام یافتہ افراد ہیں۔ ان انعام یافتہ افراد کے پیچھے پیچھے چلنا یہ صراط مستقیم ہے، اور جہاں یہ افراد پہنچتے ہیں وہ جنت الفردوس ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیوں اور کامرانیوں کے ساتھ سرفراز فرما چکے ہیں۔ تو اب اگر کوئی آدمی ان کے پیچھے چلے گا تو وہ بھی یقیناً کامیاب ہے۔ تو یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، اسی کو ہم تقلید کہتے ہیں، کہ جب آپ انبیاء کے پیچھے چلیں گے، صدیقین کے پیچھے چلیں گے، شہداء کے پیچھے چلیں گے، صالحین کو دیکھتے دیکھتے
سنتے سنتے ان کی بات پر عمل کرتے ہوئے چلتے چلے جائیں گے تو یہی تقلید ہے، یہی صراط مستقیم ہے، اسی نے آپ کو جنت تک لے کر جانا ہے۔ اب ظاہری سی بات ہے، سمجھنے والے بڑے اچھے طریقے سے یہ بات سمجھ سکتے ہیں۔ ایک آدمی صالح کہلائے، صالحین میں سے ہو، لیکن وہ قرآن کریم کی تفسیر غلط کرتا ہو تو وہ صالح رہے گا۔ ایک آدمی صالحین میں سے ہو لیکن وہ حدیث رسول اللہ کی غلط تشریح کرتا ہو تو وہ صالحین میں سے رہے گا۔ ایک آدمی صالحین میں سے ہو لیکن وہ فقہی مسئلے کو غلط سمجھتا ہو یا غلط انداز میں اس پر عمل کرتا ہو وہ صالحین میں سے رہے گا۔ یہ لازمی سی بات ہے کہ جو صالحین ہے وہ قرآن کو بھی صحیح طریقے سے مانتے ہیں، جو صالحین ہے وہ اہل قرآن کو بھی صحیح طریقے پر مانتے ہیں، جو صالحین ہے وہ حدیث کو بھی صحیح مانتے ہیں، اور جو صالحین ہے وہ اہل الحدیث کو بھی صحیح مانتے ہیں، حدیث کے ماہرین کو، اور وہ صالحین فقہی مذاہب کو بھی تسلیم کرنے والے ہیں اور ان فقہی مذاہب میں سے کسی ایک فقہ کے اوپر عمل بھی کرنے والے ہیں۔ اگر وہ دین کے اوپر عمل ہی نہیں کرتے تو وہ صالح کیسے ہیں؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا۔ تو یہ صالحین کا راستہ ہمارے لیے آج کے اس زمانے میں دلیل ہے۔ اس لیے کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے انبیاء تو ہمارے زمانے میں موجود ہی نہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا انبیاء کا راستہ کون سا ہے؟ انبیاء نہیں ہے تو صحابہ بھی نہیں ہوں گے تو کیسے پتہ چلے گا صدیقین کا راستہ کون سا ہے؟ اچھا بھی ہمارے علاقوں کے اندر لوگ بڑے ہی بزدل، بڑے ہی بے ایمان ہیں، جہاد میں جاتے ہی نہیں تو شہداء بھی نہیں بنتے، میدان لگے گا تو پھر ہی کچھ شہید ہوں گے نا، نہ مرتے، نہ میدان لگتا ہے، نہ لوگ مرتے ہیں، نہ شہید ہوتے ہیں، تو کیسے پتہ چلے گا شہداء کا راستہ کیا ہے؟ ہاں، آ جا کے رہ جاتے ہیں اولیاء اللہ، نیک لوگ، صالحین۔ یہ صالحین صراط مستقیم کی نشانی ہے، اس کو قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے، میں نے نہیں بیان کیا، کسی اور حنفی عالم نے بیان نہیں کیا، کسی شافعی عالم نے بیان نہیں کیا، قرآن میں اللہ نے خود بیان کیا ہے۔ تو صالحین کا طریقہ، صالحین کا فرمان یہ مستقل حیثیت رکھتا ہے ہمارے دین میں، لیکن وہ صالحین کا عمل، صالحین کا قول اگر شریعت کے مطابق ہوگا تو پھر ہی وہ صالح ہوں گے نا۔ تو جو بندہ صالحین کی فہرست میں آ جائے اس سے پھر یہ نہیں پوچھا جاتا کہ بھی تم قرآن کو کیسے مانتے ہو، کتنا قرآن مانتے ہو، اس سے یہ نہیں پوچھا جاتا تم حدیث کتنی مانتے ہو اور کیسے مانتے ہو، اس سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ تم فقہی مذاہب کو کیسے تسلیم کرتے ہو، فقہ کے مسائل کے اوپر کیسے عمل کرتے ہو۔ وہ صالح ہے، جب آپ نے اس کو صالح مان لیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن پر بھی صحیح عمل کرتا ہے، حدیث کے اوپر بھی صحیح عمل کرتا ہے اور مسائل کے اوپر بھی اس کا عمل درست ہے۔ اب جب اس کے سارے اعمال ٹھیک ہیں تو اس کے پیچھے چلنے میں کیا حرج ہے؟ سمجھ آ رہی میری بات؟ میں آج کے تازہ احوال کے مطابق ایک مثال آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، آپ نے اس کو سمجھنا ہے۔ تازہ احوال کے مطابق سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کے اس دور کے اندر غیر مقلدین کے علماء جو اپنے آپ کو فرقہ اہل حدیث سے متعارف کرواتے ہیں، ان کے علماء موجود ہیں سوشل میڈیا کے اوپر۔ آج سوشل میڈیا کے اوپر ایک بحث جاری ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کا ایک کلپ ہے، وہ کسی زمانے میں نے سنا تھا، وہ تازہ نہیں ہے، پرانا ہے۔ اس میں حضرت نے ناصر الدین البانی، جس کو یہ حجت الاسلام مانتے ہیں، شیخ الاسلام مانتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ تسلیم کرتے ہیں، اس کے متعلق حضرت نے یہ بات بیان کی کہ ناصر الدین البانی کی تحقیقات ہمارے لیے حجت نہیں ہے، اس کی کوئی بات ہمارے لیے اتھینٹک نہیں ہے حدیث کے حوالے سے، کہ ناصر الدین البانی کسی حدیث کے بارے میں یہ کہے کہ بھئی یہ حدیث صحیح ہے اس کو قبول کر لو اور یہ حدیث ضعیف ہے اس کو چھوڑ دو، بلکہ وہ اس نے جو کام کیا وہ یہ کہ یہ حدیث کتاب میں رہنی چاہیے، اس حدیث کو کتاب سے نکال دینا چاہیے، تو اس نے کتاب سے حدیث ہی نکال دی، مختصر بخاری اور فلانی کتابیں شائع کر کے اس نے مارکیٹ میں لانچ کر دیں۔
اس نے کی یا اس کے ماننے والوں نے، بہرحال اس تحقیق اسی کی کہلاتی ہے۔ تو آج کے اس زمانے میں اگر ایک عالم کسی ایسے عالم کے اوپر بات کہہ دیتا ہے کہ بھئی اس کی تحقیق ہمارے لیے حجت نہیں، تو پورے کا پورا فرقہ، پورے کا پورا مذہب اس بندے کی تائید میں میدان میں اترا ہوا ہے کہ ناصر الدین البانی ہمارے لیے حجت ہے، ہمارے لیے یہ ہے، ہمارے لیے وہ ہے، اس کی تحقیقات ایسی ہیں، اس کی تحقیقات ویسی ہیں۔ تو یہی بات اگر ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں کہتے تو تمہیں مروڑ کیوں اٹھتے ہیں؟ یہ آج کی تازہ صورتحال ہے۔ آپ کسی غیر مقلد بڑے عالم کا یوٹیوب چینل کھول کے دیکھ لیں، کسی بڑے غیر مقلد عالم کا فیس بک یا ٹویٹر اکاؤنٹ کھول کے دیکھ لیں، اس نے حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کے اس موقف کے اوپر کھل کے تردید کی ہے اور ناصر الدین البانی کی کھل کے تائید کی ہے اور اس کی صفائیاں بیان کی ہیں۔ یہ تازہ صورتحال ہے۔ تو یہی تو ہم کہتے ہیں کہ تم تقلید کرتے ہو۔ لفظ تقلید سے تمہیں مسئلہ ہو سکتا ہے تو تقلید تو تم بھی کر رہے ہو۔ ناصر الدین البانی کی تحقیقات کو تم درست سمجھ کر ان کے مطابق فیصلے کرتے ہو اور اس کو تم بیان بھی کرتے ہو کہ یہ فلاں کی تحقیق ہے۔ اس کو صحیح کس نے قرار دیا؟ ناصر الدین البانی نے۔ اس کو ضعیف کس نے قرار دیا؟ ناصر الدین البانی نے۔ وہ نبی ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ نبی ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ صحابی ہے؟ وہ کیا ہے؟ تمہارے نزدیک اس کی جتنی بھی حیثیت ہوگی، وہ شہید بھی نہیں ہے، تبھی موت اس کی وفات ہوئی، تو ہمارے نزدیک تو وہ صالحین میں سے بھی نہیں، کیونکہ جو غلط کام اس نے کیے اس کے بعد بندہ صالح نہیں رہتا۔ لیکن بقول تمہارے کہ ہم اس کی تحقیقات کو قبول کرتے ہیں، تو آپ اس کو کیا سمجھ کر تحقیق قبول کر رہے ہیں؟ صالح، صالحین میں سے سمجھ کر قبول کر رہے ہیں نا۔ تو یہ آج کے زمانے کا بندہ صالحین میں سے ہو کر حجت بن سکتا ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ پہلی صدی کا بندہ ہو کر حجت نہیں بن سکتا؟ امام مالک پہلی صدی میں پیدا ہو کر حجت نہیں بن سکتے؟ امام شافعی خیر القرون میں پیدا ہو کر حجت نہیں بن سکتے؟ ان کی تحقیقات ہم قبول نہیں کر سکتے؟ ان کا ہم دفاع نہیں کر سکتے؟ آج کے زمانے کے بندے کا دفاع تم کرو اور تم اس کو ایمان سمجھ کر کرو، اپنا دین سمجھ کر کرو، تو اگر ہم تمہیں اتنی بات کہہ دیں کہ تم اس کے مقلد ہو تو تمہیں اس پر بھی مرچیں لگتی ہیں، تم یہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہم اس کے مقلد ہیں۔ اگر اس کے مقلد نہیں ہو تو پھر اس کی تائید کیوں کرتے ہو بھائی؟ اتنی صفائیاں کیوں پیش کر رہے ہو؟ جس طرح ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا دفاع کرتے تم اس کا دفاع کیوں کر رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں لفظ تقلید سے چڑ ہو سکتی ہے، لیکن کرتے تم بھی تقلید ہو، اس تقلید کے بغیر تمہارا بھی گزارا نہیں۔ اور اگر وہ کہیں کہ ہم تقلید نہیں کرتے تو پھر سوال پیدا ہوگا کہ تم اس کا دفاع کیوں کر رہے ہو؟ تم اس کی تحقیقات کو بیان کیوں کر رہے ہو؟ تم اس کی تحقیقات کو صحیح کیسے سمجھتے ہو؟ کچھ جبرائیل امین نے تمہیں آگے بتایا کہ ناصر الدین البانی کی تحقیقات درست ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں آ کے بتا کے گئے ہیں کہ بھی فلاں شخص کی تحقیقات درست ہے، جو وہ کہے اسے مان لو؟ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ موجودہ حالات کے مطابق میں نے مثال آپ کے سامنے عرض کی ہے، تو سمجھنے والے بڑے اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گے کہ اس میں صرف اور صرف فقہا سے بغض ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز موجود نہیں۔ فقہا سے نفرت دلانا مقصود ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز مقصود نہیں۔ ہاں، ایک جملہ میں اور بھی عرض کر دیتا ہوں، پرانے دین سے لوگوں کو ہٹا کر نئے دین پر لانا چاہتے ہیں، اس لیے بندہ بھی نیا حجت بنایا ہے، پرانے لوگوں کو حجت بھی نہیں مانتے۔ دین جو نیا نکالا ہے تو نئے دین کے لیے بندہ بھی نیا نکالنا پڑتا ہے، پرانے بندے نئے دین کے لیے حجت ثابت نہیں ہو سکتے، وہ پرانے دین کے لیے ہی چلیں گے، ان کی تحقیقات، ان کی تشریحات پرانے دین کے ہی اعتبار سے بیان کی جاتی ہیں، پرانے دین کے اعتبار سے ہی انہوں نے ساری خدمات سر انجام دی۔ نیا دین نکالنا ہے تو نیا بندہ تلاش کرو، جس طرح نئی نبوت نکالنے کے لیے نیا بندہ ڈھونڈنا پڑا، مرزا غلام احمد قادیانی، اسی طرح نئے مذہب کو وجود دینے کے لیے نیا بندہ نکالا۔ تو جس طرح قادیانی کو کھڑا کرنے والا کوئی اور تھا،
اسی طرح ہم کہتے ہیں بھی البانی کو کھڑا کرنے والا بھی کوئی اور تھا۔ باقی بات اگر علم کی ہے تو علم اللہ نے اور بھی بہت سارے افراد کو دیا ہے، صرف افراد کو نہیں، اللہ نے اس کے علاوہ اور بھی مخلوقات کو بڑے بڑے علوم عطا فرمائے ہیں۔ علوم میں وہ ناصر الدین البانی سے آگے بڑھ جائیں گے تو پھر کل کو تم ان کی بھی تقلید شروع کر دینا۔ مثال عرض کر دوں، شیطان کے پاس جو علم ہے وہ ناصر الدین البانی کے پاس نہیں ہے، یہ طے شدہ بات ہے۔ اگر کوئی اس پر مناظرہ کرنا چاہے کہ بھئی ناصر الدین البانی کے پاس زیادہ علم ہے، شیطان کے پاس تھوڑا ہے، تو میدان میں اتر آئے، ہم اسے سمجھا دیں گے کہ بھئی ناصر الدین البانی کے پاس زیادہ علم ہے کہ یہ شیطان کے پاس ہے۔ تو اگر علم کی بنیاد پہ ناصر الدین البانی کی تحقیقات کو تم تسلیم کر لیتے ہو تو اسی علم کی بنیاد پہ شیطان کی تحقیقات بھی مان لو۔ اور ایسی بات نہیں ہے کہ یہ شیطان کی بات نہیں مانتے، شیطان کی بات بہت اچھے طریقے سے یہ تسلیم کرتے ہیں، شیطان کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔ یہ پہلی دلیل ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ دوسری دلیل ہے سورۃ النساء کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، و اولی الامر منکم، اور اولو الامر کی اطاعت کرو، جو تم میں سے اولو الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اب اس آیت میں اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اولو الامر کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔ ہم اس آیت میں اولو الامر سے مراد لیتے ہیں فقہا کو، فقہا فی الدین، اور اس پر میں دلائل آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں اس آیت میں اولو الامر سے مراد فقہا ہیں۔ تو ہم یہ بات کہتے ہیں اللہ کی بات مانو، رسول اللہ کی بات مانو اور فقہا کی بات مانو۔ اس آیت کا ترجمہ ہم یوں کرتے ہیں، اور پھر ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی بات ماننی ہے تو تمہیں قرآن کھولنا پڑے گا، کیونکہ اللہ کی بات کا نام قرآن ہے۔ اور اگر اطیع الرسول کی بات کریں کہ مصطفیٰ کی بات مانو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، تو ان کی بات کا نام حدیث ہے۔ ان کی بات پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہمیں حدیث کھولنا پڑے گی۔ اور پھر اگر ہم یہ کہیں اولو الامر سے مراد ہیں فقہا، تو فقہا کی بات کا نام ہے فقہ۔ اب اگر ہم نے فقہا کی بات سمجھنی ہے، پڑھنی ہے، تو ہمیں فقہ کی کتاب کھولنی پڑے گی۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، حدیث کو بھی مانتے ہیں، فقہ کو بھی مانتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے قرآن کریم میں حکم ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اس آیت کی روشنی میں ہم فقہا اور فقہا کی فقہ کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ یہ ہماری دوسری دلیل ہے۔ اچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فقہا یہاں مراد نہیں بلکہ اولو الامر سے مراد ہیں حاکم، جو تم میں سے حاکم ہیں، بادشاہ ہیں، جن کو اللہ نے حکومت دی، طاقت دی، سلطنت سے نوازا۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یہاں اولو الامر سے مراد حاکم ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھئی چلو ایک لمحے کے لیے آپ کی بات ہم نے تسلیم کر لی، اولو الامر سے مراد ہے حاکم، تو پھر حاکم کا فیصلہ تم تسلیم کرو گے؟ کہتے جی کر لیں گے۔ ہم نے کہا بھی آ جاؤ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاکم ہونے کی حیثیت سے 3 طلاق کے 3 ہونے کا حکم جاری فرمایا تھا، تم نے مان لیا؟ جی قرآن کریم کہہ رہا ہے نا اولو الامر کی بات مانو، حاکم کی بات مانو۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہے کہ نہیں ہے؟ خلیفہ کو حاکم کہا جاتا ہے، ان کی حکومت ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کو تم نے مانا کہ نہیں مانا؟ نہیں مانا۔ تو پھر قرآن کی مخالفت کی تم نے کہ نہیں کی؟ ہم تمہیں مخالف قرآن سمجھیں، پھر کہیں کہ تم قرآن کی مخالفت کرتے ہو، بتائیں لوگوں کو، پھر ناراض نہ ہونا۔ اولو الامر سے مراد ہیں حاکم، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت میں ہیں، حاکم ہیں، اور 20 رکعت نماز تراویح کو انہوں نے شروع فرمایا۔ یہ
وہی لوگ کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 پڑھی تھی، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 20 پڑھوائیں. 20 پڑھانے کا حکم اس لیے انہوں نے دیا. لیکن یہ کہتے ہیں کہ شروع ہی حضرت عمر نے کروائیں. تو اب اگر شروع ہی حضرت عمر نے کروائیں تو حاکم ہونے کی حیثیت سے ان کا فیصلہ تسلیم کرو نا، مانو ان کا فیصلہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 اذانیں ہیں جمعے والے دن، کیوں نہیں مانتے بھائی؟ کیوں نہیں مانتے؟ تو اولو الامر سے مراد اگر حاکم ہو تو تم تو حاکم کی بات بھی نہیں مانتے. ہاں پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہاں شاید اس حاکم کی بات مانی جاتی ہو اس آیت کی روشنی میں جو حاکم فاسق اور فاجر ہو. اس حاکم کی بات آپ نہیں مانتے ہوں گے جو حاکم عادل ہے، جو حاکم خلیفہ راشد ہے، اس کی آپ نے بات نہیں ماننی. جو اس کے علاوہ فاسق، فاجر، بے ایمان اس قسم کے حکمران ہیں ان کی بات تم مان لیتے ہو. اور ایسا ہوتا رہا ہے، آج تک ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے. شاید ان کے نزدیک اولو الامر سے وہ حاکم مراد ہیں جو ان کے اپنے نظام کے مطابق درست ہوتے ہیں، شریعت کے مطابق نہیں، کیونکہ شریعت سے ان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں. لیکن بہرحال ہمارے ہاں اولو الامر سے مراد ہیں فقہا. لیکن اگر ہم یہ بات مان لیں جو دوسرے افراد کہتے ہیں کہ اولو الامر سے مراد ہیں حاکم، تو ہم ان سے سوال کریں گے یار ایک بات ہمیں بتاؤ، یہ جو حاکم ہے جس کی بات آپ نے ماننی ہے، جس کی بات ماننے کا قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے، یہ حاکم محض ہوگا یا حاکم عالم بھی ہوگا؟ یعنی وہ دین سمجھتا ہوگا یا دین سے ناآشنا ہوگا؟ کیسا حاکم ہوگا؟ اگر حاکم کو دین کا پتہ ہی نہیں تو وہ آپ کو دین کی تعلیم کیسے دے گا؟ دین کا مسئلہ کیسے بتائے گا؟ اور آپ اس مسئلے کو کیسے قبول کریں گے؟ کیونکہ بات سمجھنے والی سمجھیں، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. حاکم کا فیصلہ اگر قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، شریعت کے مطابق ہوگا تو مانا جائے گا، وگرنہ نہیں مانا جائے گا. اس لیے کہ اس پر دوسری نص آپ کے سامنے میں نے بیان کر دی. اب بات یہ ہے کہ حاکم اگر قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کرے گا تو سوال پیدا ہوتا ہے اس نے خود قرآن و سنت کا علم حاصل کیا ہوا ہوگا یا وہ کسی قرآن و سنت کے ماہر سے رابطے میں ہوگا. اگر اس نے خود قرآن کریم کا علم حاصل کیا، حدیث پاک کا علم حاصل کیا، تو وہ حاکم محض نہیں ہے، وہ عالم بھی ہے، حاکم بھی ہے. تو بات تو پھر وہیں آ گئی کہ فقہا کی بات مانو. تو یہاں ایسا حاکم مراد ہوگا جو حاکم عالم ہو، یعنی فقیہ ہو، سمجھدار ہو، دین کے باتوں کو اچھے طریقے سے سمجھتا ہو. اور اگر آپ یہ کہیں کہ حاکم خود تو عالم نہیں ہے لیکن وہ کسی بڑے عالم سے مسئلہ پوچھ کر پھر سلطنت میں اس کا نفاذ کرتا ہے، تو بھئی آپ نے بات مانی اس صورت میں حاکم کی اور حاکم نے بات مانی عالم کی، تو دراصل یہاں بات تو عالم کی مانی جا رہی ہے نا. حاکم کے واسطے سے بات کس کی مانی جا رہی ہے؟ عالم کی. تو بات پھر وہیں آ گئی کہ اولو الامر سے کون مراد ہیں؟ علماء، فقہا. تو اس لیے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ تم خامخواہ دین کی تعبیرات کو بدلنے کی کوشش نہ کرو، تمہاری جو فقاہت ہے وہ زیرو ہے، تم اس لیول پہ نہیں جا سکتے جس لیول پہ علماء پہنچے ہیں، ہمارے اکابر پہنچے ہیں. اس لیے ہم یہ بات بیان کرتے ہیں. اب ذرا سنیں تفسیر ابن ابی حاتم جلد 3 صفحہ 69. حضرت امام ابو محمد عبد الرحمن بن محمد بن ادریس جو ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ کے نام سے بہت معروف ہیں، ان کی تفسیر ہے. اس میں اسی آیت کے ضمن میں روایت بیان کر کے انہوں نے یہ بات بیان کی.
وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ یعنی اہل الفقہ والدین۔ تفسیر ابن ابی حاتم کھول کے دیکھ لیں۔ اب اتنے بڑے مفسر قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر میں کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بیان فرماتے ہیں پوری ایک سند کے ساتھ، عن معاویہ بن صالح عن علی بن ابی طلحہ عن ابن عباس قولہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ یعنی الفقہ والدین، اہل الفقہ والدین۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اولو الامر سے مراد فقہا اور دین کی سمجھ رکھنے والے افراد ہیں۔ تو جو بات ہم نے بیان کی وہ ہم نے اپنی طرف سے بیان نہیں کی تھی، ہمارے اکابر نے، علماء نے، مفسرین نے یہی بات بیان کی۔ امام ابو بکر احمد بن علی الجساس الرازی رحمہ اللہ اسی آیت کی تفسیر میں، تفسیر احکام القرآن میں انہوں نے کیا بات بیان کی؟ حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو انہوں نے بیان کیا، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امام حسن بصری، امام عطا، امام مجاہد رحمہم اللہ تعالی، ان کے نزدیک بھی اس آیت سے مراد یعنی اولو الامر سے مراد علماء اور فقہا ہیں، انہم اولو الفقہ والعلم۔ یہ احکام القرآن للجساس میں موجود ہے، روایت کھول کے دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں۔ امام رازی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر اس آیت کے ضمن میں یہی بات بیان کی، تو ہم نے اپنی طرف سے اس کا معنی بیان نہیں کیا تھا، مفسرین نے یہ بات بیان کی۔ المستدرک امام حاکم کی جو کتاب ہے، امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ امام حاکم نیشاپوری نور اللہ مرقدہ، وہ ایک بات بیان کرتے ہیں، میں وہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں تفسیر الصحابی الذی شہد الوحی والتنزیل عند الشیخین حدیث مسند۔ یہ جو میں نے روایات آپ کے سامنے بیان کی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بیان کی جس کو تفسیر ابن ابی حاتم میں ذکر کیا گیا، دوسری حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی جس کو احکام القرآن میں امام جساس رحمہ اللہ نے بیان کیا۔ اب یہ ہم نے چھوٹی باتیں بیان نہیں کی، مستدرک علی الصحیحین میں امام حاکم رحمہ اللہ یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ کے نزدیک جب صحابی کسی آیت کی تفسیر بیان کرتا ہے تو وہ محض تفسیر نہیں ہوتی، وہ حدیث مسند ہوتی ہے، وہ محض تفسیر نہیں ہوتی، وہ حدیث مسند ہوتی ہے، اس لیے کہ صحابی نزول قرآن کے وقت موجود ہوتا ہے، نزول وحی کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم کی جو تفسیر صحابی بیان کرتا ہے وہ محض تفسیر نہیں ہوتی، اس لیے یہ صرف محض تفاسیر نہیں ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، یہ مستقل دلائل شرعیہ ہیں جن کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے۔ یہ جو آیت ہم نے تقلید کی دلیل پر پیش کی ہے، تقلید کے منکر یا تقلید کو رد کرنے والے اسی آیت کا دوسرا حصہ ہمارے سامنے پیش کر کے کہتے ہیں کہ اگر اس آیت کے ایک حصے سے تقلید ثابت ہو رہی ہے تو دوسرے حصے سے تقلید کا عدم ثبوت بھی موجود ہے۔ وہ کیسے؟ یا ایھا الذین آمنو، کیسے ہے آیت؟ یا ایھا الذین آمنو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یہ آیت ہے نا، یہ ہم نے دلیل بنا کے پیش کی۔ وہ کہتے ہیں اس سے اگلا حصہ دیکھو اس آیت کا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، آیت کا یہ حصہ تقلید کی تردید کر دیتا ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر تمہارے درمیان جھگڑا ہو جائے، فی شیئن، کسی بھی معاملے میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اللہ اور رسول اللہ کی جانب اس کو لوٹا دو۔ اچھا، اب لوگ کہتے ہیں کہ بھی دیکھو تم نے آیت کے ایک حصے سے فقہا کی تقلید کو ثابت کیا، تو دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کہہ دیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف واپس لوٹ جاؤ، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف واپس لوٹ جاؤ۔ ہم کہتے ہیں بھی آپ نے آیت کی جو تفسیر بیان کی ہے وہ اپنی ذاتی حوالے سے آپ نے بیان کی،
قرآن کریم کی آیت کا یہاں یہ مطلب نہیں جو آپ نے بیان کیا۔ اچھا ابھی قرآن کریم پھر یہاں کیا بات بیان کر رہا ہے؟ ہم کہتے ہیں بھی آؤ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ امام ابو بکر احمد بن علی الجساس الرازی رحمہ اللہ، ان کی تفسیر ہے احکام القرآن، مل جاتی ہے مارکیٹ میں بڑی آسانی سے، عربی زبان کے اندر تفسیر ہے۔ وہ اپنی تفسیر کے اندر یہ بات بیان فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ أُولِي الْأَمْرِ هُمُ الْفُقَهَاءُ لِأَنَّهُ أَمَرَ سَائِرَ النَّاسِ بِطَاعَتِهِمْ ثُمَّ قَالَ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فَأَمَرَ أُولِي الْأَمْرِ بِرَدِّ الْمُتَنَازَعِ فِيهِ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ اذا كانت العامة ومن ليس من اهل العلم ليست هذه منزلتهم لانهم لا يعرفون كيفية الرد الى كتاب الله وسنته ووجوه دلائلهما على احكام الحوادث فثبت انه خطاب للعلماء۔ امام رازی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں خدا کی بات، مصطفیٰ کی بات اور فقہا کی بات ماننے کے حکم دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اس بات کی دلیل ہے کہ اولو الامر سے مراد فقہا ہی ہیں، اس لیے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو فقہا کی تقلید کا حکم دیا، اس کے بعد اولو الامر کو حکم دیا کہ جن مسائل میں تمہارا آپس میں اختلاف ہو جائے تو ان کا فیصلہ قرآن و سنت سے کرانا، اس لیے کہ وہ ایمان والے جو خود علم نہیں رکھتے انہیں نئے پیش آنے والے مسائل میں کتاب و سنت کے معانی اور ان کی طرف رجوع کرنے کا طریقہ ہی نہیں پتہ ہوتا، تو ثابت ہوا فَإِن تَنَازَعْتُمْ کا خطاب علماء کو ہے، غیر علماء کو نہیں، یعنی فقہا کے لیے یہ خطاب ہے کہ جب تمہاری پوری ملت اتباع کرے گی اور تمہارا آپس میں کسی مسئلے کے اندر اختلاف ہو جائے تو تم نے قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرنا ہے۔ تو یہ خطاب فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ تمہارے اور میرے لیے نہیں ہے، ہمارے اور تمہارے لیے ہے کہ خدا، مصطفیٰ اور فقہا کی بات مانو۔ یہ اگلا خطاب فقہا کے لیے ہے کہ فقہا کا آپس میں کسی مسئلے کے اندر اختلاف ہو جائے تو وہ فقہا اپنے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو کھولیں گے۔ ہم نے ان فقہا کو ہی دیکھنا ہے، لیکن وہ فقہا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی طرف رجوع کریں گے۔ تو اس آیت کو ہمارے خلاف جب آپ نے پیش کیا تو یہ ہمارے خلاف نہیں آئی، بلکہ اس سے مزید ہماری دلیل ثابت ہو گئی کہ اس آیت کے اس حصے سے بھی مراد فقہا ہی ہیں، کہ جن فقہا کی تقلید کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے انہی فقہا کے لیے اللہ تعالیٰ ایک اصول بیان کر رہے ہیں۔ پچھلے جملے کی تو تائید ہو جاتی ہے یہاں سے، تو یہ آیت ہمارے خلاف نہیں ہے بلکہ ہمارے حق میں ہے۔ گواہی وہ ہوتی ہے جس کو دشمن بھی تسلیم کر لے، جو دشمن بھی دے دے۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا؟ جو ہمارا مخالف ہے وہ بھی اس مسئلے کو مان لے۔ تو بہت بڑے ایک غیر مقلد عالم گزرے نواب صدیق حسن خان، بانیان مذہب میں تقریباً ان کا شمار ہوتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے اپنی فتح البیان جو تفسیر لکھی اس میں کیا بات لکھی ہے ذرا کھول کے دیکھ لیں۔ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ خِطَابٌ مُسْتَقِلٌ مُوَجَّهٌ لِلْمُجْتَهِدِينَ، یہ بڑی ظاہر سی بات ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ کا خطاب الگ ہے اور اس کے مخاطب مجتہدین ہیں۔ تو اس بات کو تو تمہارے بڑوں نے بھی تسلیم کر لیا کہ یہاں مجتہدین مراد ہیں، کوئی عام بندہ مراد نہیں۔ یہ خطاب تمہیں اور مجھے نہیں کہا کہ اگر تمہیں کسی مسئلے کے اندر اختلاف نظر آتا ہے تو تم اس کو چھوڑ کر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو کھول کے بیٹھ جاؤ، قرآن اور حدیث کو کھول کے بیٹھ جاؤ۔ اسی سے ملتی جلتی ایک بات، بس آخری بات عرض کرتا ہوں، پیش کی جاتی ہے حضرت امام اعظم سیدنا نعمان بن ثابت ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ کے حوالے سے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں میرا مسئلہ
کسی دلیل کے مخالف لگے، نصوص میں سے قرآن اور حدیث کی کسی نص سے ٹکراتا ہوا نظر آئے، مخالف نظر آئے، تو تم میرے اس قول کو، میرے اس مسئلے کو دیوار پر مار دینا، یعنی اٹھا کے پھینک دینا، اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی اتباع کرنا۔ تو ہم دیکھتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ مسئلہ غلط ہے تو ہم اسے اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، یہ مسئلہ بھی غلط ہے ہم اسے اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، یہ مسئلہ بھی غلط ہے ہم اسے اٹھا کے پھینک دیتے ہیں۔ جب تمہارے امام نے خود یہ بات بیان کی ہے تو ہم آپ کے امام کے قول کے اوپر ہی عمل کر رہے ہیں۔ یہ بات ہمیں سنائی جاتی ہے، بیان کی جاتی ہے۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جس طرح فَإِن تَنَازَعْتُم میں اللہ نے مخاطب تمہیں نہیں کیا تھا، اس کے مخاطب خاص افراد تھے، اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مخاطب بھی تم نہیں ہو جو گنڈیریاں بیچنے والے ہو، تم نہیں ہو جو ٹھیلے لگانے والے ہو، تم نہیں ہو جو موچی ہو، تم نہیں ہو جو درزی ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مخاطب وہ افراد ہیں جنہوں نے زندگی قرآن کریم اور حدیث رسول اللہ کی خدمت میں گزار دی۔ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ علماء کو، محدثین کو، مفسرین کو، فقہا کو مخاطب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، اے فقہا کی جماعت، اے مجتہدین کی جماعت، اگر تمہیں میرا مسئلہ کسی دلیل کی بنیاد پہ کمزور لگے، نصوص کے مخالف نظر آئے، تو تم اسے اٹھا کے پھینک دینا اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی طرف رجوع کر لینا۔ چلو پہلوں کی بات چھوڑو، تم میدان لگاؤ، آؤ میدان کے اندر اترو۔ تم جو کہتے ہو نا یہ مسئلہ بھی ہم نے رد کر دیا، یہ بھی رد کر دیا، یہ بھی رد کر دیا، آؤ ذرا میدان میں اترو، ہم تمہیں بتائیں کہ تم نے کیسے رد کیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ بات کا مخاطب کون ہوتا ہے سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ حکم کس کو دیا جا رہا ہے، بات کہی کس کو جا رہی ہے۔ بات کسی کو کہی جا رہی ہو اور آپ اپنے اوپر لے کر بیٹھ جائیں، ہم نے برا کسی کو کہا، آپ کہیں گے بھی آپ کو کہا، تو آپ کو تو کچھ نہیں کہا ہم نے، قرآن نے آپ کو حکم نہیں دیا، فقہا کو حکم دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے آپ کو مخاطب کر کے جملہ نہیں بولا تھا، علماء اور فقہا مجتہدین کو مخاطب کر کے بولا تھا، آپ خواہ اپنے اوپر لے کے بیٹھ گئے کہ ہمیں بھی حکم دیا گیا۔ تو بہرحال آج کے اس سبق میں 2 دلائل میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ یہ 2 دلائل اگر آپ میں سے کسی کو سمجھ میں نہیں آئے تو وہ مزید سمجھ لیں، کسی کے ذہن میں کوئی بات آ رہی ہو تو اس کی وضاحت مزید طلب کر لیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر دین کی فہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔